فرمایا ہے کہ خواجہ سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کے دل خود اس کی بات میں متی ہیں، جب اولیاء کے دل جب اس کی بات میں خود متی ہیں تو اس کی معرفت اور محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، اور اس لیے عبادت میں مشغول ہیں، پس خاص بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ مجاہدہ دریا یعنی کہ ریاضت سے ملال یعنی کہ حلال ہوتا ہے۔ اب بعض ازاں پھر فرماتے ہیں، فرمایا کہ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو اس بات کی کوشش کرے کہ وہ دم ہاتھ میں لائے، اور دم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اپنی ساری عمر اس ایک دم کے بدلے میں خرچ کر دے۔ بے شک کیا بات ہے! اگر ایسے دم کو آسمانوں اور زمینوں میں سال ہا سال بھی ڈھونڈے تو بھی نہ پا سکے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ لوگ تمہاری مثال دیں، اور ایسا دم حاصل کر لو کہ اللہ کی اتنی یاد میں فنا ہو جاؤ کہ لوگ دیکھیں بھی لیکن آپ کی مثال دیں، اور دو آدمی زمین اور آسمانوں میں چھان لے، گھوم لے پھر لے، لیکن آپ جیسے عبادت گزار بندہ نہ پا سکے۔ تو پھر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی کی زبانی سنا ہے، حضرت پیر شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر کوئی شخص میں نے 3 خصلتیں پائی جائیں، آپ نے فرمایا حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ 3 شخص یعنی خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ اور وہ تو ان خصلتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 سخاوت، انسان کے پاس میں سخاوت بہت ضروری ہے، جو دوسروں کا بھلا کر سکے، دوسروں کے لیے اچھا کر سکے، اور زندگی اسی کا نام ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرے یا کرے۔ اور شفقت، دنیا سے لوگوں سے شفقت سے محبت سے پیش آئے، جس کی زبان میٹھی ہو، شیرین ہو زبان کے اندر، لوگ اس کی زبان میں سے بات کریں اور لوگوں سے بات کریں تو کھنچتے چلے جائیں، ایسی زبان میٹھی زبان ہونی چاہیے۔ اور تواضع ہونی چاہیے، جب مہمان اس کے پاس آئے تو اس کی تواضع کرے، اس سے بات چیت کرے، اس سے بٹھا لے، اسے کھانا ناشتہ پانی کا انتظامات اچھے طریقے سے کرے، اس کی ہر طرف سے خدمت و خدمت گزاری کرے اور تواضع کرے۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ اپنے آپ کو تو سب مومن سمجھتے ہیں، لیکن سخاوت رہی تو بالکل کچھ نہیں، ایک شیطان خالی دین کا۔ اگر اس کے اندر شفقت نہیں تو وہ ایک دوسرا شیطان خالی، اور تواضع نہیں تو تیسرا شیطان خالی ہے پائے جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ اور سخاوت دریا کی سی، شفقت آفتاب کی سی، بے شک یہ حقیقت بات ہے۔ سخاوت دریا کی سی ہونی چاہیے، جو دریا چل رہی ہے تو دوسرے کو لیے پانی پہنچا رہی ہے اور وہ چل رہی ہے لگاتار۔ اور شفقت جو ہے آفتاب کی سی ہونی چاہیے، جیسے آسمان سب کو روشنی دیتا ہے اسی طرح سب کی طرح اس کی روشنی ہے۔ اور تواضع زمین کی سی، جیسے زمین جو ہے دنیا کو کیا دیتی ہے؟ ناز دیتی ہے، پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے، طرح طرح کے میوے ہمیں اگا کے دیتی ہے، ایسی تواضع ہونی چاہیے جیسی تواضع زمین ہمیں دیتی ہے۔ یہ زمین کی سی ایسی مثال ہے جو کہ دوسرے کو نہیں دیتی۔ ایک زمین ایسی چیز ہے، جب زمین نہ ہوتی تو شاید کیا ہوتا، یہ اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تواضع جو ہے ہمیں زمین عطا دے رہی ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں، اس پہ سو رہے ہیں، اس پہ رہ رہے ہیں، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے پروردگار کا، تو اس نے ایسی زمین عطا فرمائی ہے، اور اسی زمین پہ ہمارے کھانے کے لیے اس نے رزق اتارا۔ وہی زمین ہمیں رزق بھی دیتی ہے، وہی زمین ہمیں ہمارے چوپائے کے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے، حیوانات نباتات کے لیے، سب کے لیے وہ جو ہے وہ تواضع کرتی ہے۔ اور طرح طرح کے میوے، پھل، پھول یہ زمین سے اگتے ہیں۔ زمین سے کبھی اندازہ لگایا آپ نے کہ زمین آپ کے لیے کتنی خدمت گزار ہے، کتنی عمدہ ہے وہ زمین، اور آپ کی کتنی خدمت، کتنی تواضع کرتی ہے؟ ذرا حساب لگاؤ، بیٹھ کر سوچو کہ سب زمین سے ہی ہماری خدمت کے لیے ساری چیزیں اتاری گئی ہیں۔ اور کبھی اندر اکیلے بیٹھ کے یہ سوچو، جو پانی ہم پیتے ہیں کہیں دریا سے آتا اور دریا سمندر میں پڑتا اور سمندر سے نیچے زمین میں پھیلتا پانی،
تو ایسی ہم دریا دلی دکھائیں لوگوں کے لیے، ایسے ہم دریا بن جائیں اور ایسی شفقت کریں جیسے کہ یعنی کہ آفتاب نے روشنی دی ہے، جہاں جہاں بھی اس کی کرن جاتی ہے وہ روشنی کو دیتا، پوری دنیا کو آفتاب نے روشنی دی ہے، کہیں کم دی ہے کہیں زیادہ دی ہے وہ بات الگ ہے، لیکن اس کی رحمت دیکھیے، اس کی حکمت اور عظمت دیکھیے۔ ان تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی انسان کے اندر دریا دلی، شفقت، ثقافت و محبت، تواضع ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہیں تو آپ پکے سچے مومن نہیں ہو، اور آپ جو ہے اللہ کے نیک بندے نہیں ہو، آپ جو ہے اللہ کی جو رحمت سے محروم ہوں، اور آپ کے اندر، آپ کے پاس اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ چاہے آپ کوئی ڈھول بھی بجاتے جاؤ، اپنی زبانوں سے کچھ بھی کہتے جاؤ، لیکن جو انسان اپنی زندگی جیتا ہے نا، یاد رکھو وہ اپنی زندگی میں یہاں دنیا پر تو جیتا ہے، لیکن اس آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بتاؤ تم نے زمین پہ اب گئے تھے اور میں نے تم سے وعدہ کرا کے بھیجا تھا، تو وعدے کے لیے لوگوں کے لیے تم نے کیا کیا کیا؟ تو بس یہی کہو گے کہ صرف اپنے اپنا ہی کام کیا، اپنی روزی کمائی، اور ہم کسی کا بھلا نہ کر سکے، کسی کے ساتھ اچھا نہ کر سکے، بس اپنے کام میں لگے صبح سے شام تک، اپنے کام میں لگے صبح سے شام تک، اور اپنے کام میں ہی مشغول رہے، کسی کا اچھا نہ دیکھا، کسی کا برا نہ دیکھا، کسی کا شرکت نہ کی۔ مجبوری میں کہیں جاؤ تو مجبوری ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے، پھر آپ کے لیے اس میں آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے گا۔ تو یاد رکھو، فرمایا گیا کہ حاجی لوگ تو قالب کو لے کر خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، حاجی لوگ تو قالب کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر بھی نہیں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا، مشاہدہ اللہ کا دیدار، اللہ کا رحمت ان کے پاس میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر اہل محبت اور عاشق لوگ دل سے حجاب عظمت کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اگر اس کے سوا کسی اور چیز کو پاتے ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ وہ صرف اسی کے مشاہدے کو پسند کرتے ہیں، نہ کہ اور کسی کے مشاہدے کو پسند کریں، نہ کہ کسی اور مسائل کو پسند کریں۔ لیکن جو لوگ حج کرے ہوئے ہوتے ہیں اور حج کو جاتے ہیں، فرمایا کہ حج جاتے ہیں اور اللہ کے یعنی کہ خانہ کعبہ کا دیدار بھی کرتے، طواف بھی کرتے ہیں، اور ان کا وہ عمرہ بھی کرتی، طواف بھی کرتی، لیکن وہ شاید وہ صرف وہیں تک محدود رہتی، وہ اللہ کے مشاہدہ نہیں کر پاتے۔ اور جو لوگ گھر پہ بیٹھے، کچھ ایسے عاشق اللہ ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف بیٹھے بیٹھے بھی جو ہے وہ اللہ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ اہل سلوک میں محبت ایک ایسا عام ہے کہ لاکھوں علماء اس کے سمجھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ اہل سلوک میں محبت ایک ایسا عالم ہے کہ لاکھوں علماء اس کے سمجھنے کی، یعنی کہ اس کے سے سمجھنے کی خواہش کرتے ہیں، لاکھوں علماء، لیکن وہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ ذرہ بھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک یہ بات حقیقت ہے، ذرہ بھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور ذہن میں ایسی اطاعت ہے جس کی عابدوں کو یا زاہدوں کو خبر نہیں ہے۔ زہد ایک ایسی چیز ہے، زہد تقوی، پرہیزگاری، جو عابدوں کو، عارفوں کو اس کے خبر بھی نہیں ہے، اور اس سے غافل ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دکھاتے تو ہیں کہ ہم عابد ہیں، زاہد ہیں اور عارف ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن وہ اس چیز سے غافل ہیں۔ وہ ایک بھید ہے جو دونوں جہان سے باہر ہے، اور جسے اہل محبت اور اہل عشق کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حقیقت ہے، باہر ہے، جسے اہل محبت اور اہل عشق کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اہل عشق اور اہل محبت وہی جو اللہ سے عشق کرتے ہوئے، اہل محبت اور اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، ان کے سوا دوسرے کوئی لوگ نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ اسی سے وہی شخص جانتا ہے جو ان دونوں جہان میں ثابت ہے، یعنی کہ ثابت ہوتا ہے، اور جو اسے مانتا ہے وہ ہرگز اسے نہیں دیکھتا، اسی کے بعد دعویٰ کرنا چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس سے رنج میں آ سکے۔ اور پھر فرمایا کہ عشق و محبت میں گفتگو اور حرکت اور مشغلہ، عشق محبت میں گفتگو
حرکت اور مشغلہ ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک باہر ہیں، جب تک ہم باہر ہیں۔ جب اندر جاتے ہیں تو پھر آرام اور خاموش اور سکونت حاصل ہوتی ہے، گویا وہ فریاد اور شور نہیں ہوتا جو ہمیں عشق کا پہلے تھا، اللہ سے ملاقات کا۔ ابھی پیچھے کلپ میں کہہ چکے، جو اللہ سے ملاقات کا جو ہمارے اندر شوق و ذوق تھا، اور ہم بےتاب تھے کہ اللہ سے جا کے مل جائیں، بس جیسے بھی ہو مل جائیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا اور خود بھی تجربہ کیا ہے اس چیز کا کہ حج کے لیے کہ ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک منٹ قہر کرتا تھا، جب تک دل میں ہر دعا میں یہ آتی تھی کہ مولا کریم تو ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں حج کی زیارت کروا دے، تیرے خانہ کعبے کا طواف ہم کر سکے، تو ایسا دکھاتے۔ لیکن جب خانے کا طواف یا حج کا دیدار کیا، حج کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھا، مسجد نبی میں نماز پڑھی، اور حج میں جانے کے بعد میں جب خانہ کعبے کا دیدار کیا، دعا کی، تو ساری طلب دور ہو گئی اور بہت زیادہ اور سکون ملا، جیسے کہ ماں کے آغوش میں آ گئے ہوں۔ بے شک یہی چیز ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا ہے کہ جب انسان دنیا میں اتنا تڑپتا ہے اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں، لیکن جب آخرت میں جب جاتا ہے اور اللہ سے جب مل جاتا ہے تو اس کی تڑپ ساری دور ہو جاتی ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سب مسائل ہے۔ فرمایا ہے کہ یہ دلیری اتنی نہیں کہ خواجہ دوست کی درگاہ سے آری ہے اور اپنے آپ پر عاشق ہے۔ جب حضوری حاصل ہے تو پھر فرمایا کہ گفتگو نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر چکے تو دعا گو کو خلقت واپس چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ ایک ایسے مسائل جو آپ نے بیان فرمائے حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بے شک در حقیقت بالکل سچ اور صحیح ہیں۔ جو آپ نے تجربے کیے ہوئے بات بیان کی ہے، یہ صوفیہ کرام کے مسائل ہیں جو اس میں حدیثیں بھی شامل ہیں، اور آپ کے تجربہ کیے ہوئے مسائل بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور یہ بے شک ہم یہ دیکھیں کہ لوگ اللہ کی یاد میں کیسے کیسے لوگ فنا ہیں، اور ہم ایک ایسے انسان ہیں جو صرف اور صرف اپنی زندگی جیتے جی، اور ہم نے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہم نے اس دنیا سے اپنی زندگی میں جاتے دیکھا، ہزاروں لوگوں کی مٹی میں بھی شامل ہوئے، انہوں نے بھی دنیا کمائی، اور کیا حال نکلا؟ آخر اس دنیا سے جانا ہوا۔ دنیا کمائی اور اس دنیا سے جانا ہوا۔ یہی زندگی کا ایک رول ہے، اور یہی اصل ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور یہ آخرت سب کو آنی ہے۔ تو پھر یہ دنیا داری کے جھنجھٹ میں کیوں پڑو؟ اگر آپ کی شادی بیاہ بچے ہیں تو بے شک ہیں، آپ بچوں کی روزگار بھی کرو، لیکن اللہ کی یاد سے غافل مت ہو جاؤ۔ لوگ بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت گزار دیتے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے گپ شپ مارتے رہتے ہیں، وقت کو خالی گزار دیا۔ جو کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک وقت ہمارا کتنا قیمتی گزر گیا، اور جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آنے والا ہے، وہ چلا گیا۔ یہ زندگی ہماری ایک منٹ کی کم ہو گئی، ہم کل کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، کل آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے، کل آئے گا تو ہم فلاں جا کام کریں گے، کل آئے گا تو ہم کہاں جائیں گے، فلاں رشتہ دار سے ملیں گے، فلاں شادی کے پروگرام میں داخل ہو جائیں گے، فلاں مٹی میں۔ لیکن بہرحال یہ نہیں دیکھتے ہمارا کل فلاں سے سودا ہوگا، ہمارے زمین کا ایک بیانہ دیا ہے، یہ سب مسائل ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی کا کل انتظار کر رہے ہیں، تو یہ کل ہماری زندگی کا پورا ہو گیا، اور ہماری زندگی اتنے کل کی پوری ہو گئی، زندگی ہماری یہ واپس نہیں آنے کی، اور ہم ایسی خوشی کے ساتھ میں مناتے ہیں کل کو کہ بڑی اچھا زندگی کا دن آئے گا، یہ اللہ جانے اچھا آئے گا یا غلط آئے گا۔ تو غلط کو بھی ہم ایک اللہ کی نعمت سمجھ کے حاصل کر کے اسے رکھیں، اور اچھے کو بھی حاصل کر کے رکھیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی اور سنبھلنے کی۔ پھر یہ وقت نکل جائے گا، اور پھر ہم کیا کرتے رہ جائیں گے
کہ ہماری اس دنیا سے پھر رخصتی ہو جائے گی اور پھر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنا۔ یہ بیان ہم ایک دن کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم بتاتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنا۔ قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن کو پڑھنا، اور جو وظائف یا درود شریف جو بھی پڑھنا جانتے ہو تو اپنی زندگی میں پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزگار بھی کیا ہے، آپ تجارت کیا کرتے تھے لیکن یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ آپ کو بھی یہ لازم ہے کہ یاد الہی سے غافل نہ ہو، اپنی زندگی، اپنے روزگار، اپنا بزنس ضرور کرو، لیکن اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، کیونکہ ایسے درویش گزری جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، اور آواز آئی کہ تم نے ایسا کیا ہے، اس کے بدلے کی سزا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لو، اپنی زندگی میں ایک اچھا اصول بنا لو کہ صرف اور صرف ہم روزگار کے ساتھ ساتھ اپنے یاد الہی میں بھی مشغول رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے ہم آپ کے اب زیادہ سے زیادہ کومنٹ کا، زیادہ سے زیادہ شیئر کا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کے ہم طلبگار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں لگے گا کہ ہماری بات سے ہم سہمت ہیں آپ لوگ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے آپ کو اسی طرح ایسے واقعات، ایسے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرتے جائیں گے کہ آپ سوچتے رہو گے کہ دنیا میں شاید کوئی بڑے بڑے علماء تو بتاتے ہیں لیکن پوری بات نہیں بتاتے، جو کہ وہ سب جانتے ہیں، بہت گہرائی سے جانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت گہرائی کی معلومات آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تک پہنچاتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔